محنت کے باوجود لوگ پھر کہتے ہیں کہ قسمت ساتھ نہیں دیتی. قسمت ان کا ساتھ دیتی ہے جو اپنا ساتھ نہیں چھوڑتے. اگر آپ محنت نہیں کرو گے تو آپ کے خواب تو خواب ہی رہ جائیں گے. اگر ایک منزل ملی ہے تو دوسری منزل تلاش کرو. اگر آپ نے دریا تک پہنچ گئے ہیں تو سمندر کی گہرائی تک جاؤ, اس کو ناپنے کی کوشش کرو. اگر آپ نے چراغ جلایا ہے تو آپ سورج کی روشنی تک پہنچو. یہ تو ہمارا اسلام بھی کہتا ہے نا. اسلام کو اور سائنس کو اگر آپ ساتھ لے کر چلیں اور ان پامسٹری کو ساتھ لے کر چلیں تو آپ کو ہمیشہ کامیابی اسلام کی باتوں میں ملے گی. تو بہتر یہی ہے کہ اپنے اسلام کے اصولوں کے اوپر چل کر محنت کریں, جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے. ہم اس کے مطابق اگر اپنی زندگی کو بنا لیں, اس طرح ہم اپنے آپ کو سنوار لیں. مدد ہمیشہ جب بھی مانگو اللہ سے مانگو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی خود یہ نہیں کہتے تھے کہ میں یہ کر لوں گا تو مجھے مل جائے گا. آپ ہمیشہ مدد اللہ سے مانگتے تھے. ہر کام شروع کرنے سے پہلے اللہ سے مدد مانگتے تھے. تو ہم لوگوں نے وہ راستے چھوڑ دیے ہیں. ہم چلے جاتے ہیں, جی چلو جاؤ کہ اپنی ہم قسمت کے بارے میں پوچھ کر آتے ہیں. قسمت والا دو اچھے الفاظ تسلی کے دے دے گا پیسے لینے کے لیے, آپ خوش ہو جائیں گے, آپ اس پر مطمئن ہو کر بیٹھے رہیں گے. آپ کوئی محنت نہیں کریں گے, نہیں اس نے تو مجھے یہ کہہ دیا ہے بس مجھے یہ مل جائے گا, مجھے وہ مل جائے گا, تو آپ محنت نہیں کرو گے. تو پھر جب محنت ہی نہیں کرو گے تو آپ کو صلہ کیسے ملے گا؟ ایک یہ بھی تو ہے نا کہ آج کل جو ہے ینگ جنریشن یا کہہ لیں لوگ شارٹ کٹ کی تلاش میں ہے, یا جلد کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جلدی تھک جاتے ہیں. لیکن یہ جو تھکنے کا مرحلہ ہے نا, اس میں انسان کی ایک اپنی سوچ ہوتی ہے. وہ لوگ جو بہت جلدی امیر ہونا چاہتے ہیں وہ شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں, اور جو اپنی محنت اور اپنے بازوؤں کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں وہ کبھی ایسا نہیں سوچتے. اور وہی لوگ ساری زندگی کے لیے کامیاب ہیں. جو لوگ جلدی امیر ہونے کی کوشش کرتے ہیں وہ پھر غلط راستوں پہ نکل جاتے ہیں. تو وہ غلط راستے جو ہے ہمارا اسلام تو اس کو قبول ہی نہیں کرتا, نہ اس کی اجازت دیتا ہے. یعنی فیلئر سے گھبرانا نہیں چاہیے. فیلئر سے گھبرانا نہیں چاہیے. محنت کرتے رہنا چاہیے. بالکل محنت کرتے رہنا چاہیے, اور محنت ہی انسان کو آگے لے کے جاتی ہے اور اس کو ایک کامیاب انسان بناتی ہے. زندگی انہی کے قدموں پر جھکتی ہے اور انہی کو آگے لے کر چلتی ہے جو کہ اپنے اللہ پر یقین کر کر آگے چلتی ہے اور اپنی محنت کے اوپر یقین رکھتے ہیں. تو انہیں ہی زندگی ایک خوبصورت مقام پر لے کر جاتی ہے. اگر کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بس ایک منزل مل گئی ہے کافی ہے, وہ تو آپ رک گئے, وہ تو زندگی آپ کی ختم ہو گئی. رکنا موت ہے, چلنا زندگی ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ایک منزل ملی ہے تو آپ دوسری منزل کی تلاش میں آگے چلو. جتنی آپ محنت کرتے چلے جاؤ گے اتنی کامیابی آپ کا مقدر بنتی چلی جائے گی. تو اس لیے انسان کو اپنی بازوؤں پر, اپنی محنت پر یقین کرنا چاہیے, اور پھر اس کے بعد یہ ساری محنت اپنے اللہ کے اوپر چھوڑ دینی چاہیے. پھر دیکھیے کہ کامیابی ملتی ہے. بہت خوبصورت بات کی آپ نے. تو کیا اس میں کوئی قسمت کا کردار نہیں ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ رنگ وغیرہ قسمت بدلتے ہیں؟ کافی لوگوں کا اس بات پہ یقین ہے, آپ کو کیسے نہیں؟ دیکھیے قسمت دروازہ ہو سکتی ہے, مگر دروازہ کھولنے کے لیے بھی ہمیں خود اپنے ہاتھ استعمال کرنے ہوں گے. باہر آپ کو روشنی نظر آ رہی ہے تو آپ اس کی طرف جا کر اپنے لیے راستہ تلاش کر سکتے ہیں. لیکن جو رنگوں کی بات ہے, اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ بھی لال رنگ پہن کر بیٹھ جاؤ, پتھر پہن کے بیٹھ جاؤ, آپ کی قسمت تو بس بدل جائے گی, ایسا نہیں ہوتا ہے. میرا نہیں یقین, ایز اے ریلیجنس بھی مجھے اس چیز پہ یقین نہیں ہے کہ پتھروں کے اوپر اور رنگوں کے اوپر اگر آپ بیٹھے رہیں, آپ کام نہ کریں یا محنت نہ کریں تو آپ کہیں کہ آج یہ سال تو میرا ہے, اس سال میں تو سب کچھ مجھے مل جانا ہے, تو مجھے محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بس میرے ہاتھ میں وہ رنگ آ جائے. ہاتھوں کے اوپر لوگ اکثر نمبر بھی لکھ لیتے ہیں کہ یہ لکی نمبر ہے, ہاتھوں پہ لکھا ہوتا ہے. مجھے ان چیزوں کا بالکل بھی جو ہے یقین نہیں ہے.
میں یہ سمجھتی ہوں کہ قسمت جو ہے وہ خود بنانی پڑتی ہے، اور جو اپنے پسینے سے تحریر لکھتے ہیں نا وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ کامیابی اسی میں کہ آپ کو خود اپنی قسمت بدلنا ہوگی، اور ستاروں کی یا ان رنگوں کی یا پتھروں کے اوپر یقین کرنے سے زیادہ اپنی محنت پہ یقین کرنا ہوگا، پھر قسمت بدلتی ہے۔ یعنی محنت چھوڑ محنت لازمی ہے، کیونکہ اگر آپ سست ہو کر بیٹھے رہیں گے نا تو سست جو ہے رہنے والا انسان جو ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ سستی بہت بڑی چور ہے، میں اس کو چور کہتی ہوں، کیونکہ وہ کبھی آپ کو کچھ دے کر تو نہیں جائے گی، جو آپ کے پاس ہے وہ بھی لے جائے گی۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اپنی محنت کے اوپر یقین کریں، پتھروں اور رنگوں پہ بعد میں یقین کریں، پہلے محنت کریں بعد میں ان پہ یقین کریں۔ تو یہ بھی تو کہتے ہیں کہ ایک مزدور سے زیادہ محنت کوئی نہیں کرتا۔ بالکل، اگر قسمت میں ہو تو یہ دیکھیں کہ ایک مزدور سے زیادہ کوئی محنت نہیں کرتا، محنت کرنے سے انسان کو کچھ نہ کچھ ملتا ضرور ہے۔ اگر جو مزدور وہاں بیٹھا ہے محنت کر رہا ہے وہ یہ سوچے کہ میں نے اتنی محنت کر لی، اس کے باوجود بھی مجھے وہ چیزیں نہیں ملی جس چیزوں کا میرا اوپر حق ہے، تو اس میں تھوڑا سا پھر نہ ہمارے معاشرے کا بھی عمل دخل آ جاتا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں غریب کو پورا حق نہیں دیا جاتا۔ تو یہ انسان کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ محنت کرنے والے کو محنت کا پورا معاوضہ دیا جائے گی، ہمارا اسلام بھی کہتا ہے۔ تو پھر اصل کامیابی کس میں ہے؟ اصل کامیابی محنت، نظم اور یقین میں ہے۔ جو شخص مسلسل کوشش کرے گا وہ ایک دن اپنا مشکل سال جو ہے نا وہ بھی اپنے حق میں کر لے گا۔ بات صرف میں تو سمجھتی ہوں کہ محنت پر ختم ہوتی ہے، جتنی محنت کریں گے اتنا ہی آپ کو پھل ملے گا۔ تو یہ انسان کو سوچ لینا چاہیے کہ اگر میں محنت جتنی کروں گا، آج مجھے کم ملا کل مجھے زیادہ ملے گا، اس کے راستے کھلتے چلے جائیں گے۔ اگر وہ یہ لے کر بیٹھا رہے کہ یہ سال میرا ہے بس آ جائے گا، میں نے یہ کلر پہن لیا ہے، میں نے یہ نمبر ہاتھ پہ لکھ لیا ہے تو بس اب میری قسمت بدلنے والی ہے، تو وہ قسمتیں نہیں بدلا کرتی ہیں، وہ بلکہ جو ہوتا ہے وہ بھی لے کر چلی جاتی ہیں۔ تو اکثر لوگ کامیاب شخص کو کہتے ہیں تم بہت لکی ہو، اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے اس کی بہت محنت چھپی ہوئی ہے۔ بالکل اس کی محنت چھپی ہوتی ہے، ان کے بڑے بزرگوں کی محنت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر ایک انسان کو بچپن میں اسٹرگل کرنے کی عادت ہو تو وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا چلا جائے گا، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ سستی میں بیٹھے رہتے ہیں، کام نہیں کرتے، تو وہ امید کریں کہ ہمیں بنگلہ بھی مل جائے گا، ہمیں قیمتی گاڑیاں بھی مل جائیں گی، تو ایسا کچھ بھی نہیں ملنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو محنت پہ یقین کرنا چاہیے، پہلے محنت کر لو پھر اپنی قسمت اللہ پہ چھوڑ دو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ 2026 آپ کا سال ہو تو آپ محنت کریں، اپنے عمل کو بدلیں، اپنی سوچوں کو بدلیں، کامیابی کی طرف گامزن ہوں۔ تو اگر آپ کے لیے برا سال بھی ہے، میں گارنٹی کے ساتھ کہتی ہوں کہ یہ سال آپ اپنے حق میں بنا لیں گے۔ ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو حکم دیا ہے کہ جتنی محنت کرو گے میں اتنا دوں گا۔ اللہ نے یہ ہاتھ ہمیں دیے ہیں محنت کرنے کے لیے، نہ کہ بھیک مانگنے کے لیے۔ تو اس لیے ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ جب ہمارا اسلام ہمیں یہ بات کی طرف کہہ رہا ہے کہ آؤ تو ہم نجومیوں کی طرف جا کر اپنا وقت کیوں ضائع کرتے ہیں، کیوں ہم پتھروں کے پیچھے بھاگتے ہیں، کلروں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ آپ یقین کریں، محنت کریں، محنت سے آپ کوئی بھی کلر پہنیں گے نا آپ کو وہ کلر سوٹ کرے گا۔ تو کیا ہم کو ستاروں پہ یقین رکھنا چاہیے؟ ستاروں پر یقین رکھنا بری بات تو نہیں ہے، لیکن میرے خیال سے کہ اپنی محنت پر زیادہ یقین رکھنا چاہیے۔ آسمان پر ستارے چمکتے ہیں لیکن زمین پر آپ نے خود چمکنا ہے۔ اوکے۔ تو جو نجومی وغیرہ ہوتے ہیں ان کے پاس جانا کیا صحیح ہے؟ اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے تو میرا خیال ہے کہ یہ منع ہے، اور اس میں اگر اس کے باوجود لوگ جاتے ہیں تو وہ ان کا اپنا فعل ہے، میں انہیں کچھ کہہ نہیں سکتی، مگر مجھے کہیں بھی اسلام کے بارے میں کوئی ایسا ٹاپک نہیں ملا جس میں پابلسٹ کے پاس جانا، نجومیوں کے پاس جانا، ان سے جا کر اپنی زندگی کا حال معلوم کرنا وہ پوچھا جائے، یہ مناسب نہیں ہے۔ کیونکہ میں نے یہاں تک پڑھا ہے، جو میرے نالج میں آیا ہے کہ ہاتھ دکھانا بھی گناہ ہے،
تو اگر اس کے باوجود بھی لوگ اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں تو وہ ان کا فیل ہے، ہم کسی کو منع تو نہیں کر سکتے نا۔ اچھا، کہنے میں آ رہا ہے لوگ سوچتے ہیں کہ 2026 بہت اچھا ان کے لیے ثابت ہوگا، تو ان باتوں پہ کوئی سچائی ہے یا ان پہ انسان کو یقین رکھنا چاہیے آپ کو؟ اگر صرف سال ہی کامیابی بناتے تو ہر وہ شخص جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اس کا سال بہت اچھا ہوگا، اس کو تو بیٹھے ہوئے گاڑی بھی مل جانی چاہیے، گھر بھی مل جانا چاہیے، سب کچھ مل جانا چاہیے۔ تو ایسا نہیں ہوتا، اصل میں سال نہیں بدلتے، انسان کو اپنے ارادے اور اپنے کام بدلنے پڑتے ہیں، تب کامیابی ملتی ہے۔ کچھ اشعار یاد آئے مجھے، محنتوں سے ہی مقدر جاگتا ہے دوستوں، ورنہ خوابوں کا نگر سو جاتا ہے دوستوں، ایک جہاں مل بھی گیا تو مت ٹھہر جانا دوستوں، دریا مل جائے تو سمندر ڈھونڈنا دوستوں، حوصلوں کی آگ سینے میں جلایا رکھنا تم، حوصلوں کی آگ سینے میں جلا رکھنا تم، سنگے راہ بھی چپ کے راستہ دیں گے دوستوں۔ جب ہم ان باتوں پہ یقین کر لیں تو پھر میرا نہیں دل مانتا کہ کوئی پامسٹ کے پاس جائے گا، کوئی اپنی قسمت پوچھنے جائے گا۔ قسمت آپ کے ہاتھ میں، آپ خود بنا سکتے ہیں، اور اس کے بعد اگر آپ کو اپنے یقین اور اپنی طاقت پہ مکمل بھروسہ ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ راستے بھی انسان کو خود دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ زندگی محنت سے بدلتی ہے، رویوں سے بدلتی ہے۔ زندگی بدلنے کے لیے آپ کو اپنے پسینے سے تحریر لکھنی ہوگی، کیونکہ ستارے آسمان پر چمکتے ہیں اور انسان زمین پر اپنی قسمت بنا کر چمکتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو محنت کا ہی سہارا لینا پڑے گا۔ اگر پتھروں پر، لفظوں پر آپ یقین کر کے بیٹھے رہیں گے تو کبھی کامیابی نہیں ملے گی۔ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، ہاں وقت ان لوگوں کو یاد ضرور رکھتا ہے جنہوں نے محنت کی ہوتی ہے اور محنت کر کے وہ آگے آئے ہوتے ہیں، انہوں نے محنت سے سب کچھ مقام پایا ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو یہاں پہ سوچنا چاہیے کہ پتھر آپ کو کچھ دیں گے کہ محنت کچھ دے گی۔